مولانا مناظر کے بیانات کو سننے کے لیے مولانا مناظر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام اور عزیز طلبہ، آج میں آپ کے سامنے شعبان المعظم اور اس کے تحت شب برات کے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا۔ سب سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ آپ خاموشی سے بالکل سنیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور تمام عزیز طلبہ، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس سے جو اگلا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک۔ شعبان یہ بھی ایک بہت بابرکت مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، ہم سب کے پیارے آقا، ہم سب کے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کے بارے میں کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، اور رمضان کا مہینہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے تمام عزیز طلبہ، اس مہینے کے اندر 15 شعبان کے اندر ایک رات آتی ہے جو 15ویں شعبان کی شب کہلاتی ہے، جسے آپ اور ہم شب برات بولتے ہیں۔ برات کے معنی آتے ہیں نجات کے، وہ برات نہیں کہ جو دنیا والے برات لے کر جاتے، یہ لفظ ہے براعت، اور برات کے معنی آتے ہیں نجات کے، آزادی کے، خلاصی کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر جو شب برات ہے، اس رات میں اللہ پاک امت کی مغفرت فرماتے۔ یہ اتنی قیمتی رات ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اس رات کے بارے میں افراط اور تفریط کا معاملہ چل رہا ہے۔ افراط اور تفریط کیا؟ بعض لوگوں نے اس رات کو تو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ وہ شب قدر، لیلۃ القدر سے بھی زیادہ اسے آگے پہنچا دیا۔ اور بعض لوگوں نے اس رات کو اتنا گھٹایا کہ بعض لوگ اس رات کو رات ہی نہیں مانتے، شب برات کو شب برات ہی نہیں مانتے۔ دونوں میں غلطیاں ہیں۔ جو لوگ اس رات کو شب برات مانتے ہی نہیں، اس کی عبادت کو عبادت سمجھتے ہی نہیں، وہ بھی غلطی پر، کیونکہ صحابہ کرام سے یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو معاملات ہیں وہ صحابہ کرام سے موجود ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15 شعبان کی رات میں فرمایا آپ نے کہ اے میرے صحابہ، 15ویں شعبان کی شب میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں
تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مغفرت سے محروم رہتے ہیں، ان کی بخشش نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ شخص جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اس رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مشرک کون؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی شخص نے کسی کو شریک ٹھہرایا، فرمایا کہ ایسا شخص مشرک ہے۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں۔ مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، کینہ جانتے ہیں کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ اپنے دل کے اندر کسی کی کپٹ، کسی کی یعنی برائی اندر رکھنا اور کسی کے بارے میں بین رکھنا، یہ ساری چیزیں کینہ میں داخل ہیں کہ کینہ کپٹ والے شخص کو بھی اللہ رب العالمین اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس رات میں سچی توبہ کر لے، یہ نجات کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے، تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ یہی روایت ابن ماجہ کے اندر جس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حدیث نمبر 1388 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات میں آپ عبادت کریں اور اگلے دن کا روزہ رکھیں۔ اب ہم لوگوں نے ایک چیز اور غلطی پر، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 15 شعبان کا روزہ ہے، صرف شب برات کے اگلے دن روزہ رکھ لو بس۔ یاد رکھیے کہ یہ روزہ نہ تو سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یاد رکھیے کہ حدیث تو یہ ملتی ہے اللہ کے نبی سے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تو وہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور جو عذر کی حالت میں جسمانی عذر کی بنا پر جو روزے حضرت عائشہ کہتی ہے میرے چھوٹ جایا کرتے تھے تو ان روزوں کی قضا میں شعبان میں کیا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی بھی روزہ رکھا کرتے تھے تو میں بھی روزہ رکھ لیتی تھی، میرے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا۔ اس لیے دھیان رکھیے کہ صرف ایک ہی روزہ نہیں بلکہ ایام 20 کے روزے رکھنے چاہیے۔ ایام 20 کے روزے 13، 14، 15، یہ 3 روزے جو ہیں 13، 14، 15 یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں اور ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 13 تاریخ کا روزہ رکھیے، 14 کا روزہ رکھیے اور اسی طریقے سے 15 تاریخ کا روزہ رکھیے۔ روزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی کا ایک عمل یہ بھی رہا ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے ایک رات اللہ کے نبی میرے کمرے میں تشریف لائے، آپ آرام فرما ہوئے، اتنے میں اچانک آپ کمرے سے نکل گئے، مجھے بھی آپ نے نہیں بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں جائے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچ میں پڑ گئی اور وہ باہر نکلی آپ کو تلاش کرنے کے لیے۔ تلاش کرتی کرتی آپ جنت البقیع قبرستان پہنچی، اور جب جنت البقیع قبرستان میں پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ سر مبارک آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں اور تمام مردوں کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر فوراً واپس آ گئے۔ اتنے میں اللہ کے نبی قبرستان سے واپس آئے اور جب کمرے میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے پہچان لیا کہ عائشہ مجھے تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم مجھے تلاش کرنے گئی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ اے عائشہ آج 15ویں شعبان کی شب ہے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تمام بچے غور سے سنیں اس حدیث کو۔ ایک اس شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی اس رات میں جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے اور شراب کے نشے میں پڑا رہتا ہے، اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اس رات میں ایک اس شخص کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی جو رشتے اور ناطے کو توڑنے والا ہے، رشتے داری کو ختم کرنے والا ہے، رشتے اور ناطے کو ختم کرتا ہے، اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اس شخص کی بھی عائشہ اس رات میں بخشش نہیں ہوتی جو تکبر کرتا ہے اور تکبرانہ انداز میں اپنے ٹخنے سے نیچے پائجامہ پینٹ کو لٹکاتا ہے، تکبر کرتا ہے، شیخی بھگاتا ہے، ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ایک اس شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی جو شخص جادو کرتا ہے اور جادو کرواتا ہے۔ یہ دھیان رکھیے، جو شخص جادو کرتا ہے، جادوگر، اور جادو کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے، ایسے شخص کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ اس رات میں اگر کوئی شخص اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کر لے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، سچی توبہ کرے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو درگزر فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اس رات کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، کچھ میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں منکرات کی طرف۔ اب کچھ باتیں آپ غور سے سن لیجئے۔ اس رات کے تحت ہم نے بہت سارے خرافات پیدا کر دی، بہت سارے رسم پیدا کر لیے ہیں اپنے اندر، نہ تو وہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ اکابرین سے ثابت ہے۔ ایک چیز یہ ہے، ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے دکانوں پر جائیں گے، جانے کے بعد پیسوں سے پٹاخے لائیں گے اور پٹاخے لانے کے بعد گلیوں کے اندر پٹاخے پھوڑیں گے۔ یہ بچوں کے اندر ایک وہ چل پڑا ہے، ایک رسم چل پڑی ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے کہ جو یہ رسم مسلمانوں کے اندر آگے پٹاخے پھوڑنے کی شب برات میں، وہ انہوں نے ہندو بھائیوں کے تہوار جو دیپاولی ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے لے لی، جو آپس میں رہنے سے کچھ چیزیں آ گئی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اس لیے ہر بچہ، ہر شخص وہ اس چیز سے گریز کرے، پرہیز کرے کہ ہمارا بچہ کوئی پٹاخہ نہ پھوڑے، کہ پٹاخوں کے ذریعے سے بعض کیس ایسے بھی سامنے آئے ہیں، پٹاخے پھوڑے، ہاتھ میں ہاتھ جلا اور ان کے کپڑوں میں آگ لگی، ایسے بھی کیس سامنے آئے۔ اس لیے آپ اس چیز سے گریز کریں گے، پرہیز کریں گے۔ دوسری برائی، دوسری چیز جو عام رائج ہو گئی ہے اور یہ ایک رسم ہے،
इस रस्म को रस्म लोग समझते नहीं। ना तो सहाबा के दौर में यह अमल था, ना तबे ताबीईन के दौर में अमल था। यानी बाज लोगों के घरों में हलवा पकाया जाता है और यह हलवे की ऐसी रस्म चल गई, बाज लोग तो हलवा पकाने को इतना जरूरत समझते हैं कि जब तक हलवा न बने घर के अंदर तो हमारी शबे बारात बनती नहीं। शबे बारात जब ही बनेगी कि जब हम हलवा पका लेंगे। तो ये हलवे की रस्म भी चल पड़ी। इस चीज से भी गुरेज करें। बाज लोगों का कहना यह है कि हम हलवा इसलिए बनाते हैं, अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तो अल्लाह के नबी ने दंदाने मुबारक जब शहीद हुए तो हलवा नोश फरमाया। कितनी बेतुकी की बात है। दंदाने मुबारक शहीद हुए शव्वाल के महीने में ग़ज़वा उहद में, और दांत टूटने की जो तकलीफ, शहीद होने की तकलीफ, अल्लाह के नबी ने 10 महीने के बाद हलवा नोश फरमाया। बेअसल बातें हैं। बाज लोगों का कहना यह है कि हलवा इसलिए बनाया जाता है कि अल्लाह के नबी के चचा हजरत सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह आती है और मुर्दों की भी रूह आती है और उनकी फातिहा देने के लिए हलवा पकाया जाता है। ये भी गलत है और गलत बातें हैं। इन गलत बातों को हमें अपने अंदर से निकालना चाहिए। तीसरी चीज, मस्जिदों के अंदर देखा गया है जब शब बारात आएगी हमारी मस्जिदें भर जाएंगी, चाहे इशा की नमाज निकल गई हो, मगरिब की नमाज निकली हो, फर्ज का कोई एहतमाम नहीं। और ये एक मुस्तहब अमल, नफली इबादत, उसके लिए इतना एहतमाम किया जाता है कि मस्जिदें भर जाती हैं, जगह तक नहीं मिलती। याद रखिए कि दुर्र मुख्तार के अंदर लिखा हुआ है ईद उल फित्र की रात, ईद उल जुहा यानी बकरा ईद की रात, ईद उल जुहा की रात, रमजान शरीफ के आखिर आशरों में इबादत करने की रात, और इसी तरीके से शब बारात में जिल हिज्जा के अव्वल 10 दिनों के अंदर यह इबादत करना तन्हा तन्हा मुस्तहब है। शब बारात में भी आप अपने घर के अंदर इबादत करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। कब्रिस्तान बनाने का मतलब क्या? कब्रिस्तान सुनसान जगह होती है, इसलिए कब्रिस्तान बनाने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से, कुरान की तिलावत से, कुरान की तिलावत के जरिए, अल्लाह के जिक्र के जरिए अपने घरों को आबाद करो। तो नफली इबादत अपने घर की है। अब नफली इबादत आप अपने घर में कीजिए। घर जाइए, मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़ ली, कुछ नमाज पढ़ ली, अपने घर में इबादत करिए। घर की इबादत है ये। बाज लोगों को देखा गया है, नौजवान तबके गाड़ी पर बैठेंगे, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे 3-3, 4-4 जने सवार हुए और बाइकों को लेकर न जाने इधर से उधर, उधर से इधर, वो पूरी रात इसी गश्त में निकाल देते हैं। इबादत तो क्या करें, वो पूरी रात जागना है तो है ही, अपना जाग कर ऐसे गुजारते, खुराफात मचाते। यहां तक के हमारे पुलिस वालों को ये कहना पड़ता है और उन्हें जो है ये तलकीन करनी पड़ती है, बाकायदा उन्हें मीटिंग करनी पड़ती है और मीटिंग में थाने में लोगों को बुलाया जाता है और समझाया जाता है कि आप अपने नौजवानों को समझाइए, ऐसा ना करें। ये सारी चीजें कितनी गलत बातें हैं, हमें अपने अंदर से ये सारी चीजें निकालनी चाहिए। बाज लोग कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाने का इतना अहम रिवाज बन गया, इसमें बाकायदा बाज जगह कब्रिस्तान को देखा गया है कि कब्रिस्तान को इतना सजाया जाता है कि बाकायदा रोशनी की जाती है, सजाया जाता है, जलसे जुलूस किए जाते हैं। ये कहां से साबित है? ना तो हमारे नबी के दौर में यह अमल था, ना सहाबा किराम के दौर में अमल था, ना तबे ताबीईन के दौर में अमल था। और जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, तबे ताबीईन ने नहीं किया, हमें उन सब चीजों से बचना चाहिए। जिस चीज को हमारे नबी ने फरमाया उस चीज के हम करने वाले बने। अब इस रात में हमें इबादत कैसे करनी है, आखिरी बात सुनिए। हमें इस रात में इबादत, नफली इबादत, नमाज का एहतमाम करिए,
قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریے، کچھ دیر نماز پڑھ لیجیے، کچھ دیر قرآن پڑھیے، کچھ دیر سجدے میں دعا کیجیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ دوسری ویڈیو میں ہم نے ڈالا ہے، پورا طریقہ موجود ہے کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھنی۔ صلاۃ الحاجت 2 رکعت نماز پڑھیے، صلاۃ التوبہ پڑھیے، اپنے گناہوں سے معافی اور تلافی اللہ سے کرائیے صلاۃ التوبہ پڑھ۔ نفلی عبادت ہے، آپ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریے، سجدے میں جا کر دعا کریے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی کو سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیے گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ آسان حساب یہ ہے، قیامت کے روز اللہ پاک انسان کے دفتر کو کھولیں گے، اور دفتر کو کھولنے کے بعد پلٹ دیا جائے گا۔ اے عائشہ اگر کسی شخص سے یہ پوچھا گیا، اے شخص تو نے یہ کام کیوں کیا، تو اے عائشہ وہ شخص ہلاک ہوا، برباد ہوا، ہلاک ہو گیا۔ آسان حساب مانگنے چاہیے۔ تو سجدے کی حالت میں جو دعا آپ کو کرنی ہے، جو مسنون دعائیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن نفلی نماز میں جیسے سبحان ربی الاعلی آپ نے 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس کے علاوہ مسنون دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا آپ سجدے کی حالت میں اہتمام کر سکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے خوب گر گرا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو باتیں رکھی گئی ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان اور شعبان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام برائیوں سے اللہ پاک ہم سب کی اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولانا مناظر کے بیانات کو سننے کے لیے مولانا مناظر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔